2003 میں میں نے اپنے چوتھی جماعت کی سائنس ٹیکسٹ بک میں پڑھا کہ ہمارے سولر سسٹم میں 9 پلانٹس ہیں، جس میں پلوٹو 9واں اور سب سے چھوٹا ہے۔ کچھ سال کے بعد میری خالہ زاد بہن نے اپنے ٹیکسٹ بک میں پڑھا کہ سولر سسٹم میں صرف 8 پلانٹس ہیں اور پلوٹو ایک پلانٹ نہیں ہے۔ پلوٹو کا یہ تنزل 2006 میں ہوا۔ اس بدلاؤ کے پیچھے کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ایک قابل سائنسداں مائک براؤن تھے۔ کچھ سال پہلے مائک براؤن کے ذہن میں ایک بے حد بنیادی سوال آیا، واٹ از اے پلانٹ؟ آخر ایک پلانٹ ہوتا کیا ہے؟ انہیں یہ احساس ہوا کہ لفظ پلانٹ ایک تہذیب کی روایتی فہم ہے، اور اس روایتی فہم کی بنیاد پر لوگوں نے پلوٹو کو ایک پلانٹ کا درجہ دیا ہوا ہے۔ مائک براؤن نے پھر اپنی زندگی کے مزید 5 سال اس سوال کو دیے اور آسمان کا ایک ایک حصہ چھاننے کے بعد 3 نئے سیلیسٹیل باڈیز کو کھوج نکالا، جس میں سے ایک پلوٹو سے بھی بڑا نکلا۔ مائک براؤن نے پھر انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین یا IAU کو ایک پلانٹ کی صحیح تعریف قائم کرنے کی توجہ دلائی۔ کافی تجزیہ اور استدلال کے بعد IAU نے پلانٹ کی ایک تعریف پر راضی ہوا، اور اس تعریف کے حساب سے پلوٹو ایک پلانٹ کے معیار پر نہیں اترا۔ اگست 2006 میں پلوٹو سے پلانٹ کا خطاب چھین لیا گیا۔ لیکن مائک براؤن نے اپنی کھوج یہیں پر نہیں روکی، اور وہ آج کہتے ہیں کہ ہمارے سولر سسٹم میں کہیں ایک 9واں پلانٹ یقیناً موجود ہے۔ اس کی گریوٹی کا اثر ہمارے سولر سسٹم میں نظر آتا ہے۔ دوری کی وجہ سے ہم اسے ابھی ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن اس کی نشانیاں مکمل طور پر موجود ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ خدا اور انسان کا ہے۔ انسان ایک تہذیب میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایک تہذیب کی روایتی خدا کے تصور میں جیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس سوال پر غور کرے کہ آخر خدا کیا ہے اور اس کا جواب کھوجے، تو وہ کائنات میں خدا کی نشانیاں پائے گا۔ اسے خدا کی صحیح معرفت ہوگی۔ وہ اپنے سماجی خداؤں کو ناقابل خدا پائے گا اور انہیں رد کر دے گا۔ مائک براؤن کی طرح وہ بھی اس سوال کے پیچھے سارا جہاں چھان مارے گا۔ CPS USA سے میں محمد اسد پرویز۔